مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. سب سے پہلی بات، پنجاب پولیس آج مجھے تقریباً آئے ہوئے 100 دن ہو چکے ہیں. ان میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا ہم آگے جانا چاہتے ہیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ آئی فون 1 آیا تھا تو آئی فون 1 کے بعد شاید لگتا تھا کسی ٹیلی فون کی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن وہ ٹیلی فون بناتے گئے اور آئی فون 14 کے بعد انہوں نے آئی فون 15 بھی بنانا ہے اور شاید 25 تک لے جائیں گے. اور جب تک آپ ہماری عمر کو پہنچیں گی تو شاید وہ کمپنی بند ہو چکی ہو، لیکن اگر جاری رہے گی تو پتہ نہیں کتنا نمبر ہوگا. تو یہ سلسلہ بہتری کی طرف چلاتے ہیں بعض لوگ، لہٰذا کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. 4 دن پہلے ہم نے کچھ فیصلے کیے مزید، اور وہ فیصلے امپلیمنٹیشن تھی ان فیصلوں کی بنیاد پہ جو سے کچھ دن پہلے کیے گئے تھے. تو زندگی میں جو پہلا اصول آپ نے بنانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام روزانہ کرنا ہے جو اگر آپ نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا. مثال کے طور پر اگر عثمان گوندل صاحب یہاں پر نہ ہوتے اور ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ ٹینٹ لگ جاتا، یہ کرسیاں ایسے ہی سج جاتی. طارق صاحب اگر ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ نہ ہوتے اور ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہاں کے بیٹھ جاتا اور اسی طرح ایک فنکشن کروا دیتا. آپ کو روزانہ ایک ایسا کام کرنا ہے جو اگر آپ نہ ہوتے تو وہ کام نہ ہوتا، اور یہی آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا اور جمود کو توڑے گا. تو ہم نے کچھ فیصلے کیے اور ہم نے جو فیصلے کیے ان کی امپلیمنٹیشن کی اور اس کی امپلیمنٹیشن سے اس کو بہتر بناتے گئے. پرسوں ہم نے پنجاب پولیس کے لیے 23 اور فیصلے کیے. اس سے 4 دن پہلے ہم نے ان کی بنیاد کے لیے فیصلے کیے، تو اس کا رزلٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان 100 دنوں میں الحمدللہ آپ کی کمانڈ نے آپ کی پہلے سے آئی ہوئی انکم کو، جو ہمارے ویلفیئر پروجیکٹ سے آتی تھی، جو ویڈیو تھوڑی دیر میں ریلیز ہو جائے گی، اس کمائی سے اس کو 200 کروڑ روپیہ زیادہ کمانا شروع کر دیا ہے. یعنی وہ جو ویلفیئر پروجیکٹ پہلے بھی کچھ کماتا تھا، وہ جو انویسٹمنٹ پہلے بھی کچھ جنریٹ کرتی تھی، وہ ویلفیئر کے کام جن پہ پہلے بھی کام ہو رہا تھا اور اگر ہم نہ ہوتے تو ہوتا ہی رہتا، وہ آج تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ 200 کروڑ روپیہ زیادہ کما رہا ہے ان 100 دنوں میں، اور وہ 200 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. تو وہ جو فیصلے تھے، جو کہ شاید یہاں ذکر کرنا میں لیکچر سے ہٹ جاؤں گا، اس کے بعد ہم نے آپ کی ہیلتھ کے اوپر ڈبل نہیں، یعنی 100% نہیں، 200 500 1000 نہیں، 2000% تک اضافہ کر دیا تھا. کل پھر فائنلی ہم نے جب اپنی الحمدللہ انکم دیکھی تو بہت سادے سے طریقے سے ہم نے اس کو 3000% کر دیا. اور یوں اب انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلتھ کے اوپر اور آپ کی ویلفیئر کے اوپر پہلے سے زیادہ، جو پہلے بھی ہو رہا تھا اس سے زیادہ 140 نہیں، اس سال ابھی تک کی پلاننگ کے مطابق 170 کروڑ روپیہ زیادہ خرچ ہوگا. لیکن بات یہاں روکنی نہیں ہے. ان ویلفیئر پروجیکٹ سے پیسہ مزید آنا ہے اور یہ رقم مزید بڑھانی ہے. روزانہ، ہر روز، ہر شخص ایک نئی تبدیلی، کم سے کم ایک نئی تبدیلی. مثال کے طور پر یہاں ایک ایلیٹ سینٹر ہے. ایلیٹ سینٹر میں ایک زمین ہے، وہ زمین کرائے پہ گئی ہوئی ہے، وہ آپ کو 60 لاکھ روپے سالانہ دیتی تھی، آج وہ آپ کو 2 کروڑ 60 لاکھ روپے سالانہ دے رہی ہے. وہاڑی میں ایک زمین تھی، وہ آپ کو 30,000 روپیہ ایکڑ دیتی تھی سالانہ، آج 1,40,000 روپیہ ایکڑ دے رہی ہے with 10% اینول انکریز. ایک پیٹرول پمپ ڈی جی خان میں 3 لاکھ روپے دے رہا تھا،
اور انٹرسٹنگلی اس 3 لاکھ کے پیٹرول پمپ میں 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہیں جا رہی تھیں. آج وہ 2.5 لاکھ کی تنخواہ بھی نہیں جا رہی اور ہم اس سے 18 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. لہذا ہم نے 3 لاکھ کو 18 لاکھ کیا, 2.5 لاکھ کو 0 کیا, تو ہمیں 20.5 لاکھ روپیہ کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہر مہینے. ایک تبدیلی, ایک انیشیٹو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو انویسٹمنٹس ہیں آپ کی, جب ان کو آپ پراپرلی کر دیتے ہیں, جو میرے پیسے ہوتے ہیں اس کو تو میں کرتا ہوں نا پراپر انویسٹ, تو اس کو بھی کر دیں. ہم سب نے مل کے جب یہ کام کیا تو یہ پیسہ آپ کی ویلفیئر اور ہیلتھ کے لیے آیا, اور فیصلہ ہوا کہ آپ کے ٹیسٹ کروائے جائیں, بیسک بنیادی ٹیسٹ بیسٹ لیبز اویلیبل سے, اور اس کو سپروائز کیا جائے. تو پتہ چلتا ہے کہ چونگ سے لے کے کسی بھی انسٹیٹیوشن پہ, رحیمیہ خان سے لے کے اٹک تک, آپ 2 لاکھ ہیں, ہم سب 2 لاکھ ہیں. اس 2 لاکھ میں ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے, اور یہ 15 مئی تک انشاءاللہ 50% پورا ہو جائے گا, ہم 2.5% وہ بیماریاں رکھتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. یعنی کہ 5,000 بندہ اپنے گردے یعنی کڈنیز, لیور, ہارٹ یا کسی نہ کسی آرگن کو ڈیمیج کرنے جا رہا تھا, اور اس نے ڈیمیج کر کے اس کا علاج بھی زیادہ طریقے سے, برے طریقے سے کرانا تھا, مہنگے طریقے سے کرانا تھا, اور نقصان بھی کرا بیٹھنا تھا. صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کوشش ہمارے ہاتھ میں. تو اب جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو کیا ہم رک جائیں گے؟ نہیں. ہم نے آپ کے اسپاؤسز کی, یعنی اس کیس میں جو ہسبینڈز ہوں گے ایک ایج کے بعد, اور باقیوں کی بیگمات ہوں گی ایک ایج کے بعد, اور پھر بچے, ان کی اسکریننگ کرتے جائیں گے. اس بات کا مقصد صرف بتانا آپ کو یہ ہے کہ پولیس کمانڈ میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ آپ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. جس دن میں آیا مجھے بار بار بتایا گیا کہ 2000 انتہائی ٹیلنٹڈ بچیاں یہاں موجود ہیں, کہ لگ بھگ یہاں موجود ہیں, اور ان کی بہترین ٹریننگ ہو رہی ہے. تو نہ ہوتے تو ویسا ہی ہوتا, تو ہو کہ اس کو امپیکٹ ڈالنا ہے, نہ صرف آپ کی ٹریننگ پہ, نہ صرف آپ کے رویوں پہ, نہ صرف آپ کے زندگی کی آؤٹ لک پہ, بلکہ آپ کی آنے والی زندگی کو بہتر نہیں بہترین بنانے کے لیے. ان تمام چیزوں کا جو میں نے باتیں کی, اور اس طرح کی بہت کر سکتا ہوں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیوار کے اس طرف گزرتی ہوئی گاڑیاں اور وہ رہتے ہوئے لوگ, ان کی زندگی بھی بہتر بنائی جائے. اینڈ پولیس از دا فرسٹ رسپونڈر.